سبسکرائب کیجیے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات، یعنی زمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت فرماتے ہیں کہ حضور اس آیت سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی پشت پر جو بندہ جیسا کرتا تھا، نیکی کرتا تھا تو زمین اس کی گواہی دے گی، اور برائی کرتا تھا تو زمین اس کی گواہی دے گی۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ کیسا بھی گناہ کرنا چاہے، وہ اگر گناہ کرنا چاہے گا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر وہ گناہ کرنا چاہے گا، اور زمین سے چھپ کر، زمین سے ہٹ کر کہیں وہ گناہ کرنا چاہے، اس کے لیے نہایت ہی مشکل ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ گھر کی چار دیواری میں گناہ کرنا چاہتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ جس زمین پر وہ گناہ کر رہا ہے وہ زمین اس کے گناہ پر وٹنس بن رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ زمین بولے گی میرے مولا اس نے مجھ پر یہ نیکی کی تھی اور اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ زمین بولے گی۔ یہاں اب سوال قائم ہوتا ہے کہ زبان حال سے بولے گی یا زبان قال سے؟ تو دونوں چیزیں مراد ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ زمین کو بولنے کی قوت نہیں دیتا، زمین بھی بولتی ہے اور سننے والے سنتے ہیں، اور کبھی اللہ سناتا ہے تو صرف ایسا نہیں کہ نبی کو سناتا ہے، غیر نبی کو بھی زمین کی مٹی بولتی ہے سناتا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نہیں تو کلمہ پڑھا تھا؟ وہ کنکریاں جو ابو جہل کی مٹھی میں تھیں، حضور نے جب کنکریوں سے کہا کہ بتا دو میں کون ہوں، تو آخر وہ زمین کی جنس سے ہی تو تھی، اور جب انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تو کافر نے زمین کی مٹی کی آواز کو سنا یا نہیں سنا؟ تو یہ میرے کریم کی شان ہے، جسے چاہے قوت گویائی عطا فرما دے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین بھی بولے گی اور اس طرح سے بولے گی کہ سننے والے سن لیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، ایک اہم نکتہ میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ہلتی ہوئی زمین کو بھی روک دیا کرتا ہے۔ جیسا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر جب تشریف لے گئے تو پہاڑ وجد میں آیا، تو سرکار نے پہاڑ کو ٹھوکر ارشاد فرمایا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، رک جا۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ رک گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 2 چیزیں آپ کو آج ذہن کے اندر بٹھانی ہیں، 2 چیزوں کو۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب زمین پر گناہ کثرت سے ہونے لگے تب زمین پر زلزلہ آتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بھی یہی فرمایا، اور اسی وجہ سے 3 حالتیں ایک انسان کی ہوتی ہیں: قیام، قعود، اور جو ہے وہ کروٹ سے لیٹنا۔ یا کھڑا ہوتا ہے، یا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ یہی 3 حالتیں بندے کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جب اللہ عز و جل کے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا تو کیا کہا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کروٹ لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
یہ اللہ کے نیک بندوں کی سچویشن ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہوتا کیا ہے؟ ان نیک بندوں کے اللہ کے ذکر کے عوض کے اندر اللہ اس زمین کو ان کی ملکیت کر دیا، جیسا کہ ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی زمین ہی سے تو نکالا جا رہا تھا، یہی تو کہا گیا تھا کہ یہاں ہمارے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ تشریف لے جائیں، یہی تو کہا گیا تھا، ہٹایا ہی تو جا رہا تھا زمین، بابا کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آئے تھے اس دھرتی پر تو بیٹھنے کی جگہ کے لیے بھی مسئلہ تھا، لیکن آج جب اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں تو پورا ہندوستان خواجہ کا کہلایا جا رہا ہے۔ کیسے بنا؟ کیا خریدا تھا انہوں نے؟ خریدا تھا نہیں۔ قرآن ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کا ہم اس کو وارث بناتے ہیں جو نیک ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اللہ ان کو زمین کا وارث بنا دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں یا گناہوں کے اڈوں کو دیکھیں یا بد کرداری کے مراکز کو دیکھیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو گناہ کے اڈوں کو چھوڑ دو، بد کرداری کے مراکز کو چھوڑ دو، الا ماشاءاللہ آج کون سا گھر ایسا ہے، بلکہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر آج گناہوں کے مناظر نہ دیکھے جاتے ہوں، دیوار گناہوں کی آواز نہ سنتی ہو، بلکہ در و دیوار بھی گناہ پر گواہ، زمین بھی گناہ پر گواہ، چھت بھی گناہ پر گواہ، ہاتھ بھی گناہ پر گواہ، پیر بھی گناہ پر گواہ۔ جب انسان زمین کو گناہوں سے بھر دیا کرتا ہے تو کوہ قاف کو حکم ہوتا ہے، اے کوہ قاف ذرا ریشے کو کھینچو، جب وہ کھینچتا ہے تو زمین پر زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور بندے کو بتا دیا جاتا ہے، اے بندو تم سنو، گناہوں کے حوالے سے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، یہ نہ سمجھنا کہ تم کہیں بھی گناہ کرو تمہارا مالک نہیں کچھ کر سکتا یا تمہارا مالک نہیں دیکھ رہا، بلکہ پالنہار حقیقی قادر مطلق ہے، زمین کا بھی مالک وہی ہے، وہ زمین کو حکم دے گا، زمین تمہیں پکڑ لے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کسی زمین سے اللہ اگر عذاب کو بھی اٹھاتا ہے، اللہ عز و جل اگر تکالیف کو دور بھی کرتا ہے تو اس کی وجہ بھی نیکیاں ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عالم دین کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اللہ 40 روز کے لیے ان قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔